اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ دوستوں کی خدمت میں اللہ، قرآن اور انسان کے سیریل پروگرام کے تحت 44واں لیکچر پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ دلچسپی رکھنے والے دوست پچھلے ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ یا اس کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام پروگراموں کی تحریری کاپیاں بھی آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ آخری سیشن میں ہم نے ریسرچ ٹاپک انسان اور فطرت پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک پہلی تخلیق، فروغ نسل، ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی حقیقت کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ عزیز دوستو، انسان کو تخلیق کے عمل سے تولیدی عمل یا افزائش انسانیت یعنی فرام کریشن ٹو پروکریشن کی طرف منتقل کرنا فطرت کی تاریخ کا ایک حیرت انگیز تجربہ تھا۔ اس کو انسان کی تخلیق کے چوتھے مرحلے کا نام دیا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ تھا جب اللہ نے انسان کی تخلیق کا تصور کیا تھا۔ دوسرا مرحلہ تھا جب انسان کو مٹی کے ساتھ جسمانی شکل دی گئی تھی۔ تیسرا مرحلہ تھا جب انسان کو روح کے ساتھ ایک شخصیت عطا کی گئی تھی، اور آخرکار چوتھا مرحلہ تھا جب انسانیت کی آئندہ نسلوں کی تخلیق یا پیدائش کا یہ عمل انسان کو تفویض کیا گیا، جسے پروکریشن یعنی تولیدی عمل یا افزائش انسانیت کا عمل کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے انسان کی تخلیق سے لے کر تولیدی عمل تک کے اس سفر کو سورہ سجدہ کی آیات 7 سے 9 میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سنیے، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور مٹی سے انسان کی تخلیق کا آغاز کیا۔ پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پھر اللہ نے اس کی انسان کی نسل کو مایا کے نچوڑ سے نکالا، واٹر، پانی سے۔ پھر ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اس نے اسے تناسب سے تیار کیا، ایک بہت زبردست، جس کو سورہ 3 میں کہا ہے احسنی تقویم، اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے تمہیں سماعت یعنی کان، بینائی، آنکھیں اور دل عطا کیے۔ بیان کردہ قرآنی اقتباسات میں اللہ کی خالق کی حیثیت سے بے عیب و بے مثل مہارت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت آدم اور حوا کی اس تخلیق کا تذکرہ کیا گیا ہے جب وہ ابھی جنت میں مقیم تھے۔ ان کے زمین پر اترنے کے بعد اللہ کا ارادہ ہوا کہ زمین کو تولیدی عمل یعنی افزائش نسل کے ذریعے انسانوں سے آباد کیا جائے۔ اس مقصد کے تحت پہلے انسانی جوڑے یعنی حضرت آدم اور حوا کو مرد کے سپرم ڈراپ کو مادہ انڈے کے ساتھ ملا کر تولیدی عمل کی صلاحیت سے نوازا گیا، جس سے انسانیت کی افزائش کا ایک مسلسل نظام جاری کر دیا گیا۔ اس حیرت انگیز طریقہ کار سے اللہ تعالیٰ نے
مرد اور عورت کے مشترکہ تولیدی منصوبے سے افزائش نسل انسانی کو دوام بخشا، جس نے خاندان کے ادارے کو بھی مضبوط بنیاد فراہم کی۔ عزیز دوستو، ہم نے جن آیات کے بارے میں ابھی بات کی ہے وہ ان متعدد آیات میں سے ہیں جو پہلے انسان کی براہ راست تخلیق کا حوالہ دیتی ہیں۔ پہلا انسان حضرت آدم۔ ڈارون کے زمانے کے بعد سے بہت سے سائنسدانوں نے اس تصور کو غیر سائنسی سمجھتے ہوئے اس پر بہت تنقید کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی پوری کوشش کے باوجود ان میں سے کوئی بھی ایسا متبادل تصور فراہم نہیں کر سکا جو پہلے انسان کی تخلیق کے تصور کو کم تر ثابت کر سکے۔ اگر کوئی شخص تخلیقیت یا پہلی تخلیق کے قرآنی تصور کو قبول نہیں کرتا تو پھر وہ ارتقائیت کے غیر منطقی اور غیر سائنسی تصور کو قبول کرنے کی غلطی کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے مطابق زندگی کا آغاز محض حادثاتی طور پر ہوا تھا، جبکہ اب سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کسی سنگل سیل آرگنزم میں یعنی کوئی ایسا آرگنزم جس کا ایک ہی سیل ہے، کسی ایک سنگل سیل آرگنزم میں بھی سادہ ترین حیاتاتی شکل اتنی پیچیدہ اور لطیف و نازک ہے، اس کو کسی حادثے کا نتیجہ سمجھنا انتہائی غیر سائنسی و غیر فطری اور مبہم نظریہ ہوگا۔ اگر تخلیقیت کے قرآنی تصور کو روایتی تعصبات اور ضد پر نہ چھوڑا جائے اور ایک بار یہ مان لیا جائے کہ پہلا وجود براہ راست تخلیق کے ذریعے معرض وجود میں آیا ہے، تو یہ قبول کرنے میں آسانی ہوگی کہ جانوروں کی ہر قسم کا پہلا رکن خالق کے اپنے تخلیقی عمل سے تخلیق ہوا اور پھر اسی واحد روح سے اس کی نسل کے مختلف طریقوں سے افزائش ہوتی گئی، جیسا کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 1 اس حقیقت کو وضاحت کرتی ہے۔ سنیے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی فرام میل فیمیل واز کریٹڈ، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دی، یعنی اس کا ریپروڈکشن کا ایک ریگولر سلسلہ شروع ہو گیا۔ عزیز دوستو، انسان کی حادثاتی تخلیق کے فلسفے کے ماننے والوں کو دو نکات پر اپنے خیالات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا یہ کہ ہزاروں لاکھوں سالوں میں ایسا ہی یا اس سے قریب تر کوئی اور حادثاتی تجربہ کیوں رونما نہیں ہو پایا جو تخلیقی ارتقاء کی منازل طے کرنے کے بعد انسانی حیات کا نمونہ پیش کر سکتا۔ دوم یہ کہ کیا کوئی اور ایسی جاندار مخلوق ہے جو انسان جیسے یا اس کے قریب تر پیچیدہ نوعیت کے نظامات کی مظہر ہو؟ عددی لحاظ سے ایک انسانی جسم آفاقی کائنات کے مقابلے میں کہیں زیادہ اجزاء پر مشتمل ہے۔ ایک انسانی جسم لگ بھگ 40 کھرب 40 ٹریلین کہکشاؤں پر مشتمل ہے، جسے انسانی خلیات کہتے ہیں، ہیومن سیلز کہتے ہیں، جبکہ آفاقی کائنات میں زیادہ سے زیادہ
2 ٹریلین کہکشائیں ہیں۔ مزید یہ کہ ہر انسانی سیل، انسانی جسم کی کہکشاں تقریباً 100 کھرب ایٹمز پر مشتمل ہوتا ہے۔ آفاقی کائنات کی کوئی کہکشاں اس قدر ممبران پر مشتمل نہیں ہے۔ ایک انسان میں تقریباً 7 آکٹیلین یعنی 7 کے ساتھ 27 زیرو لگائیں، اتنے ایٹم ہوتے ہیں۔ ایسے بڑے اعداد و شمار آفاقی کائنات میں بھی نہیں ہیں۔ ایک چھوٹا سا انسانی دماغ تقریباً 86 بلین نیورونز پر مشتمل ہے۔ نیورونز بھی ایک طرح کا سیل ہے۔ اس طرح انسانی دماغ ایک اور کائنات ہے جو اللہ نے تخلیق کی ہے۔ اسی طرح ہر ایٹم میں ایک ہی ڈی این اے ہوتا ہے۔ اندازہ کرو، یعنی اتنے ٹریلین جن کی گنتی ممکن نہیں ہے، ہر ایٹم میں وہ ایک ہی ڈی این اے بھی موجود ہے جو متعلقہ انسان کو ایک الگ شناخت مہیا کرتا ہے۔ غور طلب باتیں ہیں۔ اور مزید یہ کہ ہر ایٹم میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے جو متعلقہ انسانی سیل کے وجود کا تعین کرتا ہے۔ ایک ہی مشترکہ ڈی این اے انسانی جسم کے کھربوں خلیوں میں موجود رہتا ہے جو انسان کی شناخت، آئیڈینٹی، نظامتی وحدت، ایڈمنسٹریٹو یونٹی اور مرکزیت کی، سینٹریلٹی کی علامت ہے۔ ایک سال میں انسان کے جسم کے 98% ایٹم ڈی این اے یا نیوکلیس یا انسان کی فطرت یا کردار کو بگاڑے بغیر، سپوائل کیے بغیر، ڈیمیج کیے بغیر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسی مخلوق حادثاتی تخلیق ہو سکتی ہے؟ لمحہ فکریہ ہے۔ یہ حیران کن حقائق ہمیں انسان کی تخلیق کی الوہیت پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ سورہ سجدہ کی مذکورہ آیات بیان کرتی ہیں کہ مادی جسم کو کس طرح کی قوتوں اور اہلیتوں سے نوازا گیا جس سے انسان کو دوسری مخلوقات پر برتری حاصل ہو گئی۔ ان قوتوں اور اہلیتوں پر توجہ فرمائیے۔ پہلی ہے، اسے مناسب تناسب میں تیار کیا گیا، احسنی تقویم۔ 2 ہے، اللہ کریم نے اپنی روح سے اسے نواز دیا۔ پھر 3 ہے، سماعت یعنی کان، بینائی یعنی آنکھیں عطا کیں اور دل دیا، اور دل کو روح کا مسکن بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اعلان کہ اسے مناسب تناسب میں تیار کیا گیا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسے زبردست نفسیاتی و جسمانی قوتوں سے نوازا گیا تاکہ وہ اللہ کی نیابت کا کردار بطریق احسن ادا کرنے کے قابل ہو سکے۔ پھر یہ اعلان کہ اللہ نے اپنے روح سے اس کی روح پھونک دی اس زندگی کا حوالہ نہیں دیتا جس کی وجہ سے ایک زندہ چیز حرکت کرتی ہے، بلکہ یہ انسان کو عطا کردہ عظیم خصوصیت ہے جو انسان کو الوہی رابطے اور بہت سی علمی اور تخلیقی صلاحیتوں سے آراستہ کرتی ہے، جس کی بدولت وہ دوسری تمام زمینی مخلوقات سے ممتاز ہوا، اور وہ ایسی شخصیت اور ذات کا مالک بن گیا جو اللہ کی نیابت کے شایان شان ہے۔
یہ روح انسان میں روحانی وجود کو قائم کرتی ہے، جو اس کے جسمانی وجود کو بھی ممتاز کر دیتی ہے۔ یہ کون و مکان کی دنیا میں روح یا ایگو کا تعارف ہے، یہ اللہ کی روشنی ہے، یہ اس کا نور ہے، تاکہ یہ انسان کو دنیاوی زندگی میں اس کی رہنمائی کرے، جو انسان کی جسمانی زندگی کے اختتام پر واپس لوٹ جائے گی، واپس چلی جائے گی، اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائے گی۔ عزیز دوستو، سورہ سجدہ کی مذکورہ آیات کے آخری حصے پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ الفاظ پر توجہ فرمائیے۔ اس نے آپ کو سماعت، کان، بینائی، آنکھیں اور دل دیے۔ یہاں سماعت حواس کی طاقتوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ حواس کیا ہے؟ 5 senses of man۔ آنکھیں انسان کے دماغ سے منسلک ہے۔ ایک سائنٹیفک بات ہے، غور فرمائیے۔ آنکھیں انسان کے دماغ سے منسلک ہیں، اور یہ انسانی ذہن، ویژن یا عقل کی صلاحیتوں کی طرف اشارہ ہے۔ دل روح کی دنیا ہے، دل روح کا مسکن ہے، دل روح کا رین بسیرا ہے۔ ذرا غور کیجئے، قرآن نے آنکھ یا نظر کو حواس کی فیکلٹی سے الگ کیا اور اسے دماغ اور ویژن سے جوڑ دیا، جو عقل و دانش کی اماج گاہ ہے، اور دل کو اس کی مادی اہمیت سے بالاتر ایک الگ اور خصوصی مقام دیا۔ قرآن حکیم نے یہ حقائق 1400 سال پہلے منکشف کیے تھے، جبکہ سائنس نے ماضی قریب ہی میں ان حقائق کو دریافت کیا ہے۔ اب کچھ سوالات پر ارتقاء پسند ذہنوں کی توجہ کی ضرورت ہے۔ کیا کسی بھی مخلوق یا حیاتیاتی جنس کی عقل و دانش انسان کی عقل کے برابر یا قریب تر ہو سکتی ہے؟ انسانی فکری ارتقائی مقام جو خدائے عظیم کی عطا کردہ روحانی اور ذہنی صلاحیتوں کی بدولت حاصل ہوا، کیا کوئی اور مخلوق یا حیاتیاتی جنس مادی طور پر ارتقاء کی منزلیں طے کرتے ہوئے انسان کے عقلی و فکری مقام کے قریب پہنچ پائی ہے؟ کیا تاریخ کائنات میں کوئی ایک بھی اور حادثاتی تخلیق نہ ہو پائی جو انسانی تخلیق پر ڈارون کے حادثاتی اور ارتقائیت کے نظریات کی توثیق کر پاتی؟ انسانی تخلیق پر واحد حادثاتی تجربہ جو کائناتی تاریخ میں کبھی دہرایا نہ گیا ہو، فطرت کے مزاج کی عکاسی نہیں کرتا۔ انسان کی تخلیق کا ایک اور شاہکار اس کا دل ہے۔ قرآن حکیم نے انسان کی زندگی میں دل کی مادی اہمیت سے بالاتر اس کا بہت بڑا مقام اور کردار ظاہر کیا ہے۔ سائنس نے ابھی حال ہی میں دل کی نیورو فزیولوجیکل جہتوں کی جانچ پرکھ شروع کی ہے۔ ماضی قریب تک جدید سائنس دل کو محض ایک پمپنگ کا آلہ سمجھتی تھی، جو انسانی جسم میں خون کے بہاؤ کو منظم کرتا ہے۔ ابھی سائنس نے بھی یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ دل کا خون کے گردشی نظام کے عضو سے بڑھ کر بھی کوئی رول ہے۔ انسانی زندگی کے ان حیران کن حقائق کا آخر ارتقاء پسندوں کو
کیوں احساس نہیں ہو سکا؟ میری ڈارون کے پیروکار دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ انسان کے کائنات میں حقیقی مقام کے تعین کے لیے تخلیق انسان کے مادی اور روحانی دونوں پہلوؤں پر غور و فکر فرمائیں۔ ماضی میں دماغ جسم کے کنٹرول کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اعصابی نظام کے ذریعے مختلف اعضاء کو ہدایت بھیجتا تھا۔ دماغ کہ کب اور کیسے حرکت کرنا ہے، یعنی کنٹرولر تھا۔ لیکن تازہ ترین تحقیق نے اس حقیقت کو پیش کیا ہے کہ دل بھی دماغ کو باقاعدگی سے سگنل بھیجتا ہے، جن میں جذبات، یادیں، میموریز، مسئلے کو حل کرنے اور اعلیٰ سطحی علمی افعال کو متاثر کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ابھی یہ دریافت ہوا ہے کہ دماغ کی طرح دل کا اپنا بھی نیورونز کا ایک نیٹ ورک ہے۔ انسانی دماغ بھی جسم کے دوسرے حصوں کی طرح خلیوں سے بنا ہوتا ہے۔ دماغ کے یہ مخصوص خلیے نیورونز کہلاتے ہیں۔ ان کے خصوصی ڈھانچے برقی سگنلز کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے اعضاء کے خلیوں سے پیغام رسانی کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ ایک صحت مند انسانی دماغ میں تقریباً 86 بلین نیورونز ہوتے ہیں۔ اسی طرح دل میں بھی دماغ کے ساتھ پیغام رسانی کرنے کے لیے نیورونز کی ایک نامعلوم مقدار موجود ہے۔ ابھی حال ہی میں سائنسدانوں نے اس امکان پر کام کرنا شروع کیا ہے کہ کیا دل کا اپنا دماغ بھی ہے، یا دل میں دماغ، ذہن یا عقل کے عوامل پر اثر انداز ہونے کی کوئی قطعی صلاحیت موجود ہے۔ دل اور دماغ کے باہم مواصلاتی تعلق کے ضمن میں سائیکو فزیولوجی، نیورو کارڈیولوجی، دل اور دماغ کی ہم آہنگی یعنی ریزولنس، دل کی تال یعنی ہارٹ ردھم اور ہارمونز وغیرہ کے شعبوں میں تحقیقی دلچسپی میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ دل کے اپنے داخلی اعصابی نظام میں قلیل مدتی اور طویل مدتی دونوں میموری فنکشنز موجود ہیں، اور وہ دماغ کی مرکزی نیورونل کمانڈ سے آزادانہ طور پر کام کر سکتا ہے۔ اندازہ کیجئے، یہ چیزیں ہیں جس کو قرآن کریم نے 1400 سال پہلے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا ہمیں جو پہلی تحقیق اور پھر اس کی تولیدی پیدائش کی الوہیت کے ماننے والے ہیں، خود کو پر اعتماد اور حوصلہ مند محسوس کرنا چاہیے کہ وقت کے ساتھ نت نئی سائنسی تحقیق کے نتائج ہمارے ایمان کی سچائی کو ثابت کر رہے ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے انسان سے وعدہ کیا تھا، سورہ فصلات کی آیت 53 میں مذکور ہے، سنیے، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم انہیں افق اور ان کے اپنے اندر اپنی علامتیں دکھائیں گے، بتائیں گے کہ دماغ اور دل کا کیا رشتہ ہے، دل کے اندر کیا کیا اللہ کے جلوے موجود ہیں، یہاں تک کہ ان پر یہ واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے۔ تو عزیز دوستو، ہمیں پورے جوش و جذبے، بھرپور اعتماد
اور بہترین علم و دانش کے ساتھ اس سچائی کو، یہ جو قرآن کریم نے بیان کی اور سائنس نے اس کو آج اس کی توثیق کر دی ہے، اس سچائی کو بطریق احسن اپنے غیر مسلم دوستوں تک پہنچانے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ براہ کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں۔ آئیڈیا 1AR9 ویب سائٹ ہے www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں